موٹروے زیادتی کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے مرکزی ملزم کی شناخت کر لی۔ پولیس کے مطابق خاتون کے لباس سے ملزم کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے۔ ملزم عابد ملی فورٹ عباس کا رہائشی ہے۔ ملزم کا پہلے بھی کرمنل ریکارڈ ہے۔ متاثرہ خاتون کے نمونے کرمنل ڈیٹا بیس سے میچ ہوئے ہیں۔ کرمنل ڈیٹا بیس میں ملزم عابد ملی 2013 سے موجود ہیں۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ملزمان اور خاتون کی تصاویر جعلی ہیں۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ خاتون زیادتی کیس میں ابھی کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے چلنے والی خبریں غلط ہیں۔ کیس کی تفتیش کو خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ غیر تصدیق شدہ خبریں کیس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ زیادتی کیس کے حوالے سے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت اور ہوم منسٹری، ہوم ڈپارٹمنٹ، پنجاب پولیس، آئی جی پنجاب اور لاہور پولیس اور فرانزک سائنس ایجنسی بڑی محنت کر کے پچھلے 3-4 دنوں سے دن رات ایک کر کے 28 سے زائد ٹیمیں بنا کر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں خاتون زیادتی کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مجرمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ امید ہے کچھ گھنٹوں میں کیس منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ محکمہ داخلہ، پولیس، فورینسک ایجنسی تحقیقات میں مصروف ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں موٹر وے ریپ کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست دائر۔ پنجاب حکومت، آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کو فریق بنایا گیا۔ موٹر وے پر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ خاتون کی بار بار پولیس کو کال کے باوجود پولیس مدد کو نہ آئی۔ سی سی پی او کا بیان ملزمان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ پولیس میں ریفارمز کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، درخواست میں استدعا۔ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی ایون فیلڈ میں ضمانت منسوخی کی درخواست دوبارہ دائر کر دی۔ نیب نے اعتراضات دور کر کے درخواست دوبارہ دائر کی۔ رجسٹرار آفس نے نیب کی پہلی درخواست پر گزشتہ روز تکنیکی نوعیت کے اعتراضات عائد کیے تھے۔ عدالت نواز شریف کی ضمانت منسوخ اور جن لیڈرز نے انہیں پاکستان نہ آنے کا مشورہ دیا ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے، درخواست میں استدعا۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے بیٹے کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر روک دیا گیا۔ عبداللہ خاقان عباسی کو ایف آئی اے امیگریشن نے دبئی جاتے ہوئے آف لوڈ کیا۔ سابق وزیراعظم کے بیٹے پرواز E613 سے دبئی جا رہے تھے۔ دوران امیگریشن عبداللہ خاقان کا نام سٹاک لسٹ میں پایا گیا۔ گجرانوالہ میں گجرپورہ میں واقع ہوا ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس معاشرے پہ ایک ایسا داغ لگا ہے کہ ساری دنیا میں ندامت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے، ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ رواں سال کے آخر میں نون لیگ میں تقسیم دیکھ رہا ہوں۔ نون لیگ پتھر مارنے والی اور شین لیگ سنگ تراش جماعت ہوگی۔ لندن لٹیروں اور اشتہاریوں کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے۔ عدالتوں سے مفرور لوگ لندن میں پناہ گاہ بنائے ہوئے ہیں۔ وزیر برائے ریلویز شیخ رشید کی پریس بریفنگ، بولے موٹر وے واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، سی سی پی او کو سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے تھا۔ متاثرہ افراد کا سرکاری خرچ پر مکمل علاج کرایا جائے گا۔ نئی زندگی پروگرام کے تحت متاثرہ افراد کے لیے ہنرمندی اور خود روزگار کے لیے بلا سود قرضوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پسماندہ طبقے کی فلاح حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ عوام کو صحت اور تعلیم کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروگرام کے تحت تیزاب گردی کی شکار خواتین کا علاج کرایا جائے گا۔ انسانی وسائل کی ترقی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں کرونا وائرس کے معاملے پر پاکستان نے مثال قائم کی ہے۔
हुकूमत ने सब कुछ बंद करने के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 69 लाख अफराद को वजारत बैनुसूबाई भर्ती किए गए मुलाजमीन की स्पोर्ट्स बोर्ड में तायुनातियाँ गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत का स्पोर्ट्स बोर्ड को वजारत की जानिब से किए गए तायुनात ग्रेड 1 से 19 के 10 मुलाजमीन को फारिग करने का हुक्म। सदर ममलकत आरिफ अलवी कहते हैं कोरोना वायरस के मामले पर पाकिस्तान ने मिसाल कायम की है। हुकूमत ने सब कुछ बंद करने के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 69 लाख अफराद को इमदाद दी जा चुकी है। अवाम से राबता और उनके मसाइल का हल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट का शोबा मुतासिर हुआ। मुआशी बहाली के लिए हुकूमत ने सख्त फैसले किए। मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। हुकूमत ने बरामदात में इजाफे के लिए मुतादिद मुराद दी हैं। कारोबार में आसानी के लिए मुतादिद पॉलिसीज मुरतब की। 2 साल के दौरान हुकूमती अखराजात में 5000 अरब की बचत की। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिरा अफराद की तादाद 2 करोड़ 86 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,19,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,97,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,30,474, बरतानिया में 41,614, इटली में 35,597, स्पेन में 29,747, फ्रांस में 30,893, मैक्सिको में 70,183, भारत में 77,506, ईरान में 22,913 और रूस में 18,365 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,373 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 3,0955 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,31,675 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 97,602, खैबर पख्तूनख्वा में 36,862, इस्लामाबाद में 15,862, बलूचिस्तान में 13,401, गिलगित बल्तिस्तान में 3,164 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,389 हो गई। वज़ीर तालीम सिंह सईद गनी की ज़ेर सदारत प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशंस के रहनुमाओं का इजलास। तालीमी इदारों के खुलने और जारी करदा SOPs पर अमल दरामद समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सईद गनी कहते हैं तमाम तालीमी इदारों के खुलने से कबल SOPs के तहत तैयारियां मुकम्मल कर लें। निजी स्कूल्स एसोसिएशन का मास्क, स्प्रे गन्स और थर्मामीटर की कीमतों में इजाफे का नोटिस देने का मुतालबा। बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात दोहा में जारी। 2 अशरों से जंगज़दा अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात अहम संगे मील साबित होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो भी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए दोहा पहुँच गए हैं। अफ़गान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। भारत ने इन मुज़ाकरात को नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफ़गानिस्तान में अमन हम सब की ख्वाहिश है। अफ़गान मसले का हल ताकत के ज़रिए मुमकिन नहीं। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात क़याम अमन के लिए संगे मील की हैसियत रखते हैं। अफ़गान क़यादत मुज़ाकरात के ज़रिए क़याम अमन की राह हमवार करे। आलमी बरादरी को भी भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है।
امیر البحر ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا گوادر اور ماڑا میں پاک بحریہ کی تنصیبات کا دورہ. کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل فیصل رسول لودھی نے گوادر آمد پر نیول چیف کا استقبال کیا. امیر البحر نے گوادر میں مارینز ٹریننگ سینٹر کے نئے سیٹ اپ کا افتتاح کیا. ایڈمرل ظفر محمود عباسی کہتے ہیں پاک بحریہ قومی بحری مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائے گی. ستمبر 1965 ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے. نشان حیدر شہید میجر عزیز بھٹی کا آج 55واں یوم شہادت. ڈی جی ایس پی آر کا میجر عزیز بھٹی کے یوم شہادت پر خراج عقیدت. کہتے ہیں میجر عزیز بھٹی شہید کی شاندار قیادت اور جرأت دفاع وطن کی روشن مثال ہے. ستمبر 1965 میں جب دشمن نے عرض وطن پر شب خون مارا تو میجر عزیز بھٹی شہید نے وطن عزیز کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے دھرتی ماں پر اپنی جان نچھاور کی. لسبیلا میں پاکستان کوسٹ گارڈ کی کارروائی. اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بناتے ہوئے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے ہزاروں لیٹر ایرانی ڈیزل، چالیاں، گٹکا، غیر ملکی سگریٹ اور دیگر اشیاء برآمد کر لی گئیں. پیرآباد پوسٹ پر دوران چیکنگ مسافر کوچ سے نایاب نسل کے پرندے بھی برآمد کر کے آزاد کر دیے گئے. صادق آباد میں موٹر وے پر کار اور آئل ٹینکر میں تصادم. 4 افراد جاں بحق. مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. کار سوار خاندان کراچی سے پنجاب کی طرف جا رہے تھے. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. موٹر وے پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشیں بھی قریبی اسپتال منتقل کر دیں. لاہور میں افسران کے رویے سے تنگ پولیس اہلکار نے خودکشی کر لی. تھانہ گارڈن ٹاؤن انویسٹیگیشن ونگ کے اے ایس آئی مجید نے تھانے میں ہی خود کو فائر مار کر خودکشی کی. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق 3 بچوں کا باپ متوفی اے ایس آئی مجید کچھ روز سے افسران کے رویے سے پریشان تھا. کراچی کے علاقے ہجرت کالونی میں رہائشی عمارت میں آتش زدگی سے 4 افراد جھلس کر جاں بحق. 3 زخمی ہو گئے. مرنے والوں میں بچی اور 2 خواتین بھی شامل ہیں. فائر بریگیڈ نے 3 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا. آتش زدگی کی تاحال وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں. تنگ گلیوں کے باعث ریسکیو ٹیموں کو امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا رہا. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں. قوانین کی خلاف ورزی پر 4 فوڈ پوائنٹ سیل، 3 کی پروڈکشن بند اور 19 کو بھاری جرمانے کیے گئے. کارروائیوں کے دوران 263 گاڑیوں میں موجود 2,27,000 سے زائد لیٹر دودھ چیک کیا گیا. ایل آر کم ہونے اور پانی کی ملاوٹ پائے جانے پر 5,910 لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا. قومی کھیل ہاکی کی بہتری کے لیے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز بھی میدان میں آ گئے. ہاکی میں بہتری لانے کے لیے شبلی فراز کی سیکرٹری جنرل ہاکی فیڈریشن ہونے کے باوجود بھی پاکستانی عوام کی دلچسپی برقرار ہے. قومی کھیل کی بہتری کے لیے کمرشل ایریا کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا.